قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اسم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم قرآن پاک میں 3 بار آیا ہے۔ چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا اسم احمد آیا ہے، یعنی 4 مرتبہ آپ کا ذاتی نام جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسم محمد کے حروف 4 ہیں اور اسم احمد کے بھی حرف 4 ہیں۔ عجیب سی نسبت نظر آتی ہے اس نام میں اور کائنات کی بہت سی دوسری اشیاء میں۔ مثال کے طور پر 4 سمتیں شمار کی جاتی ہیں عام طور پر، جو یعنی مشہور ہیں، وہ بھی 4۔ اللہ کے جو مقرب ترین فرشتے ہیں وہ بھی 4۔ ویسے تو رسول بہت سے آئے، لیکن جن کا تذکرہ ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے، جن پر اللہ کی طرف سے کتب نازل ہوئیں، وہ بھی 4۔ الہامی یا آسمانی کتب بھی 4۔ کہتے ہیں کہ انسان کی تخلیق میں بنیادی طور پر بھی 4 عناصر جو ہیں وہ استعمال کیے گئے۔ لفظ اللہ کے حرف جو ہیں وہ بھی 4 ہیں۔ اللہ کے تیسرے حرف پر شد، محمد کے بھی تیسرے حرف پر شد۔ اللہ کے 4 جو حرف ہیں ان میں سے 2 کی تعداد 10 سے کم اور 2 کی 10 سے زیادہ ہے۔ اسی طرح اسم محمد کے حروف میں جو 2 حرف استعمال ہوئے ان کے عدد بھی 2 کے 10 سے کم اور 2 کے 10 سے زیادہ ہیں۔ ایک اور بھی عجیب سی نسبت ہے کہ اسم اللہ میں لام 2 مرتبہ استعمال ہوا اور اسم محمد میں میم 2 مرتبہ استعمال ہوا۔ ان نسبتوں سے اس اسم کی اہمیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ احادیث کی کتب سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آسمانوں سے اوپر جو ہے اب بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسم پاک احمد۔ کہتے ہیں کہ آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ عجیب بات کہ یہی نام
کلمہ طیبہ میں استعمال ہوا۔ کہتے ہیں کہ عرش کے پایوں پر بھی یہی اسم نقش ہے، جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پر اسم محمد لکھا ہوا ہے۔ ان مثالوں سے میں پھر دہراؤں کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد اس نام کی کتنی اہمیت ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ہمیں بتایا گیا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، اور بالخصوص تمام مسلمانوں کو اور بالعموم تمام انسانوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اس پر غور و فکر کریں اور ان باتوں پر عمل کی کوشش کریں جو اللہ نے اپنی آخری کتاب میں وضاحت سے بیان فرما دی ہے۔ مثلا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو۔ کیا ہوگا آپ کی اتباع کرنے سے؟ اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں تم سے محبت کروں گا، میں تمہارے گناہ بخش دوں گا، اور تم مجھ سے جو سوال کرو گے وہ میں پورا کروں گا۔ ناظرین، یہاں پہ جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے اتباع کا، اطاعت کا نہیں، کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اطاعت بعض اوقات کسی اور سبب سے بھی ہو سکتی ہے، مثلا خوف کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے۔ لفظ اتباع اس کے معنی، لفظی معنی جو بنتے ہیں وہ ہے نقش قدم پر چلنا، اور نقش قدم پر انسان تب چلتا ہے جب دل میں محبت کا جذبہ موجود ہوتا ہے، نہیں تو اطاعت تو ہو سکتی ہے، اتباع نہیں۔ ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان پاک کے بارے میں یوں فرما دیا کہ بے شک ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند فرما دیا۔ ایک اور جگہ یوں ارشاد فرمایا کہ مجھے اس شہر کی قسم۔ اب مفسرین کرام کا خیال ہے کہ جس شہر کے بارے میں اللہ یہ فرما رہا ہے وہ مکہ المکرمہ ہے، کہ مجھے اس شہر کی قسم۔ کیوں؟ کیا اس لیے اگر ہم فرض کر لیں کہ مکہ المکرمہ کا ذکر ہے تو کیا اللہ نے اس شہر کی قسم اس لیے اٹھائی، اس لیے کھائی کہ وہاں اللہ کا پاک گھر موجود ہے؟ کیا اس لیے اس شہر کی قسم اٹھائی گئی کہ حتیم کے نیچے 99 انبیاء کرام دفن ہیں؟ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں۔ لا اقسم بہذا البلد، کہ مجھے اس شہر کی قسم۔
کیوں؟ اگلی آیت میں اس بات کی صراحت کر دی گئی ہے کہ چونکہ آپ اس شہر کے اندر موجود ہیں اس لیے اس شہر کی قسم۔ اور تو اور قرآن پاک میں آپ کے جو پیروکار ہیں ان کے بارے میں اللہ نے آپ کی نسبت سے یوں بھی فرما دیا کہ جو آپ کے پیروکار ہیں، جو عرف عام میں مجاہدین کہلاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ان کے گھوڑوں کی پاؤں کے نیچے سے جو مٹی اڑتی ہے، جب وہ گھوڑے دوڑ رہے ہوں، وہ جو مٹی اڑتی ہے پاؤں کے نیچے سے اڑنے والی، اس مٹی کی قسم۔ ان باتوں سے ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا مقام اور آپ کی شان کتنی بلند ہے۔ اس میں احمد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے رکھا تھا۔ ہمیں اس کا ثبوت اور بھی ملتا ہے قرآن پاک کے اندر سے بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ دیکھو، جو میرے بعد آئے گا اس کی پیروی کرنا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ۔